اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ سورۃ التوبہ 10واں سپارہ آیات 64 65 اور 66 64 تا 66 سورۃ التوبہ۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتر آئے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دو کہ تم مذاقیں اڑاتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرو باک رہے ہو، ڈرتے ہو اور باک رہے ہو۔ اگر تو ان سے پوچھے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے؟ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سزا بھی دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین اور کافر گھبراتے بھی تھے۔ آیت 64 میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں اس آیت میں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو بیان فرما رہے ہیں سورۃ توبہ میں، قرآن پاک کی آیت نمبر 64۔ آپس میں بیٹھ کر بانٹتے تو گانٹھ لیتے لیکن پھر خوف زدہ رہتے۔ آپس میں یہ ارادے اور مذاقیں یہ کرتے رہتے آیتوں پر، لیکن پھر خوف زدہ رہتے کہ کہیں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو بذریعہ وحی الہی خبر نہ ہو جائے۔ اور آیت میں ہے کہ تیرے سامنے آ کر وہ دعائیں دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دی، پھر اپنے جی میں آکڑتے ہیں کہ ہمارے اس قول پر اللہ ہمیں کوئی سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کی کافی سزا موجود ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں فرماتا ہے دینی باتوں اور مسلمانوں کی حالت پر دل کھول کر مذاق اڑا لو، اللہ بھی وہ راز افشا کر دے گا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یاد رکھو ایک دن رسوا اور ذلیل ہو کر رہو گے۔ چنانچہ فرمان ہے کہ یہ بیمار دل لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دلوں کی بدیاں ظاہر ہی نہ ہوں گی، ہم تو انہیں اس قدر فصیحت کریں گے، نصیحت کریں گے اور ایسی نشانیاں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ آپ ان کے لب و لہجے سے انہیں پہچان لو گے۔ اس صورت کا نام ہی صورت الفاضحہ ہے، اس لیے اس نے منافقوں کی کلائی کھول دی۔ سورۃ توبہ کا نام الفاضحہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 65 اور 66 میں مسلمانوں کو یہ بیان کیا گیا، مسلمان باہم گفتگو میں محتاط رہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، آپس کی گفتگو میں بہت احتیاط کریں جس میں یہ ذکر ہو اللہ کا، نبی کا، قرآن پاک کا، آیات کا۔ تو یہاں یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ آیت 65 اور 66 میں ایک منافق کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہ قرآن خواہ لوگ بڑے شکمدار، شیخی باز اور بڑے فضول اور ڈرپوک و بزدل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا ذکر ہوا تو یہ عذر پیش کرتا ہوا آیا، یہ منافق دوڑتا آیا کہ یا رسول اللہ ہم تو یوں ہی وقت گزاری کے لیے ہنس بول رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہاری ہنسی کے لیے، مذاقوں کے لیے اللہ، رسول اور قرآن ہی رہ گیا۔
یاد رکھو اگر کسی کو ہم معاف کر دیں گے تو کسی کو سخت سزا بھی دیں گے۔ اس وقت حضور اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور جا رہے تھے۔ یہ منافق آپ کی تلوار پر ہاتھ رکھے پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا معذرت کرتا ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ جس مسلمان نے اس کا یہ قول سنا تھا اس نے اسی وقت اسے جواب بھی دیا کہ تو بکتا ہے، تو جھوٹا منافق ہے۔ یہ واقعہ جنگ تبوک کا ہے۔ مسجد میں اس نے یہ ذکر کیا تھا۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ تبوک جاتے ہوئے، تبوک ایک جگہ ہے عرب شریف میں، تو جہاں پہ جنگ تبوک اسی مقام پر ہوئی تھی، تو تبوک جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقوں کا ایک گروہ بھی تھا، جن میں ودیع بن ثابت اور فحش بن حمیر وغیرہ یہ بھی شامل تھے ان منافقوں کے گروہ میں۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نصرانیوں کی لڑائی کو عربوں کی آپس کی لڑائی جیسی نہ سمجھنا، سخت خطرناک غلطی ہے یہ۔ نصرانیوں کی لڑائی کو عربوں کی آپس کی لڑائی جیسی نہ سمجھنا، یہ غلطی، بہت بڑی غلطی رہے گی۔ اچھا ہے انہیں وہاں پٹنے دو، ہاں جی۔ تو یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ آپس میں کہ بھئی عربوں کے آپس کی جیسے لڑائی ہوتی ہے، لیکن یہ لڑائی نصرانیوں کی لڑائی ہے اور عربوں جیسی نہیں ہے، تو یہاں یہ پیٹیں گے، یہ مار کھائیں گے، اس لیے یہاں انہوں نے کہا کہ اچھا انہیں وہاں پٹنے دو، پھر ہم بھی یہاں ان کی درگت بنائیں گے۔ اس پر ان کے دوسرے سردار فحش بن حمیر نے کہا بھائی ان باتوں کو چھوڑ دو، ورنہ یہ کہیں ذکر قرآن میں نہ آ جائے، یہ ذکر پھر کہیں قرآن میں آئے گا۔ کوڑے کھا لینا ہمارے نزدیک تو اس رسوائی سے بہتر ہے۔ آگے آگے یہ لوگ یہ تذکرے کرتے جا ہی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا جانا ذرا دیکھنا۔ یہ لوگ جل گئے، ان سے پوچھو کہ یہ کیا ذکر کر رہے تھے، اگر یہ انکار کریں تو تم کہنا کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمار نے جا کر ان سے یہ کہا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور حضور معذرت کرنے لگے کہ حضور یا رسول اللہ، ہنسی ہنسی میں ہمارے منہ سے ایسی بات نکل گئی۔ ودیع نے تو یہ کہا، لیکن فحش بن حمیر نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرا اور میرے باپ کا نام تو ملاحظہ فرمائیں۔ بس اس وجہ سے یہ لغو حرکت اور حماقت مجھ سے ہوئی ہے۔ اس کا نام فحش اور اس کے باپ کا نام حمیر یہ نام تھا، تو یہ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میرا تو نام ہی ایسا ہے، میں تو لغو ایسی حرکتیں کرتا ہی رہتا ہوں، تو اس وجہ سے یہ لغو حرکت اور حماقت مجھ سے سرزد ہوئی۔ معاف فرمایا جاؤں، میں معاف فرمایا جاؤں، تو اس نے التجا بھی کر دی۔ بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرما لیا، اور اس آیت میں اسی درگزر فرمانے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اس آیت میں اس درگزر فرمانے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ان نعفوا طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ یہاں پہ جو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، آیتیں اتر گئیں تو اس سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اس سے جناب باری تعالیٰ نے درگزر فرما لیا، اور اس آیت میں اسی سے درگزر فرمانے کا ذکر بھی ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن آج بھی موجود ہے، یہ آیتیں آج بھی موجود ہیں، یہ حق قرآن حق کا، قرآن سچا قرآن۔ اس کے بعد اس نے اپنا نام ہی بدل لیا، عبد الرحمن اپنا نام رکھ لیا، سچا پکا مسلمان بن گیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید کر تاکہ میرا یہ تبا دھل جائے، یہ کالے تبے میرے دھل جائیں۔ چنانچہ یمامہ والے دن، جنگ یمامہ والے دن، یہ بزرگ، بہت بزرگ تھا، یہ بڑے عمر کے تھے، تو یہ جنگ یمامہ والے دن یہ بزرگ شہید کر دیے گئے، اور ان کی لاش بھی نہ ملی، رضی اللہ عنہ ورضا۔ ان منافقوں نے بطور تانا زنی کے کہا تھا کہ لیجئے کہ آنکھیں پھٹ گئی ہیں، اب یہ چلے ہیں رومیوں کے قلعے اور ان کے محلات فتح کرنے، یعنی ان کو بے وقوف سمجھتے ہوئے فرمایا تھا، کیونکہ یہ روم فتح کرنے جب جا رہے تھے، جنگ تبوک کا موقع تھا، تو اس پر انہوں نے یہ کہا تھا بھئی لو یہ اب یہ چلیں رومیوں کے قلعے اور ان کے محلات فتح کرنے چلیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہوا تو اس بارے میں انہوں نے تانا زنی کے کہا تھا کہ لیجئے کیا آنکھیں ان کی پھٹ گئی ہیں، اب یہ چلیں کہ رومیوں کے قلعے اور ان کے محلات فتح کرنے ہیں، بھلا اس عقل مندی اور دوربینی کو تو دیکھیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں پر مطلع کر دیا تو یہ صاف منکر ہو گئے اور قسمیں کھا کر کہا کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، یہ بات ہم نے نہیں کہی، ہم تو آپس میں ہنس کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہاں ان میں سے ایک شخص تھا جسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقع موجود ہے۔ یہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ میں تیرے کلام کی ایک آیت سنتا ہوں، یہ کہا کرتا تھا جس پر میرے گناہ کا ذکر ہے، جس میں میرے گناہ کا ذکر ہے۔ یہ گناہ تھا بہت بڑا کہ یہ باتیں کرنا اور بڑی بڑی ایسی باتیں اور دین کے بارے میں جرأت کرنا، ایسی غلط گوئی کی، تو اس کا ذکر ہے۔ تو یہ کہتا تھا کہ یا اللہ میں تیرے کلام کی ایک آیت سنتا ہوں جس میں میرے گناہ کا ذکر ہے، جب میں سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل کپ کپ آنے لگتا ہے۔ پروردگارا تو میری توبہ قبول فرما اور مجھے اپنی راہ میں شہید کر، اور اس طرح کہ نہ کوئی مجھے غسل دے، نہ کفن دے اور نہ دفن کرے۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر یہی ہوا ان آیات میں یہ ذکر ہے، اور پھر یہ ہوا جنگ یمامہ میں یہ شہداء کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تمام شہداء کی لاشیں مل گئیں لیکن ان کی لاش کا پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور منافقوں کو جواب ملا کہ اب بہانے نہ بناؤ۔ یہ جو آیت میں آیا ہے نا، اوپر بیان کیا گیا ہے نا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ اس وقت آیتیں ساتھ ساتھ نازل ہو جاتی تھی، اللہ 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 اللہ، تو یہ ساتھ ہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جب اتاری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقوں کو جواب دیا کہ اب بہانے نہ بناؤ، تم زبانی ایماندار بنے تھے لیکن اب اسی زبان سے تم کافر ہو گئے ہو۔ یہ دیکھ لیں، آج یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، یہ دیکھنا چاہیے، یہ جرأت کرنا اور ایسی ایسی باتیں کرنا اور قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بارے اور دیگر اور آیات مبارکہ جی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اور وغیرہ، تو اس طرح کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرما دیا ہے جی، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ اللہ 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 تعالیٰ ڈرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ یہ بیان کیا گیا۔ یہ قول کفر کا کلمہ ہے، یہ قول کفر کا کلمہ ہے کہ تم نے اللہ، رسول اور قرآن کی ہنسی اڑائی، مذاق کرتے ہو۔ اگر ہم کسی سے درگزر بھی کریں لیکن تم سب سے یہ معاملہ نہیں ہوگا، تمہارے اس جرم اور اس بدترین خطا اور اس کافرانہ گفتگو کی تمہیں سخت ترین سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیان فرمایا تھا۔ تو یعنی ان میں سے یہ جو بیان کیا گیا تو یہ تو شہید ہو گئے تھے، تو اس کا ذکر ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نعفو عن طائفۃ منکم، کہ تم میں سے اس طائفہ میں سے تم میں سے کسی کو اگر معاف کر دیں تو باقیوں کو تو ہم سب پکڑیں گے، ان کو سزا دیں گے۔ نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، کہ یہ مجرمین اللہ تعالیٰ ان کو قرار دے رہا ہے۔ ان آیات میں بہت اہم الارم ہے اور آگاہی ہے اور بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں یہ بہت اہم ہیں، یہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر باتیں اور جرأت کرنا۔ آج حدیث کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں اور احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہ یہ ثابت نہیں ہے وغیرہ، کچھ تھوڑا سا وہ تذکرہ کر دیتے ہیں کہ کچھ صحیح ہے، کچھ نہیں صحیح ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور ہم جاہلیت کی بنا پر کہہ دیں وہ حدیث کی شان میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں، وہ بھی وحی کی طرح صورت میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر
نہیں بولتے ہیں. تو یہ چیزیں اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج عام باتوں کو سرکار مدینہ کی باتیں بنا کر پیش کیا جاتا ہے جی، جو آپ نے نہیں بھی فرمائی ہوتی، اور جو آپ کی احادیث ہیں، آپ کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور ان سے ٹٹائی کے ساتھ مکر جایا جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث سچی نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ باتیں ہیں اور یہ ہیں، اور بلا تحقیق. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. سورۃ توبہ کی یہ آیات 64، 65 اور 66 ان کو اچھی طرح یاد کریں، اچھی طرح. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتہم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین. اللہ پاک ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے. تو اس لیے منافقت سے نکلنا چاہیے، مجرمین کی فہرست سے نکلنا چاہیے، اور ہر وقت مذاقیں اور ٹھٹھا اڑانا اور ان چیزوں کو اور احادیث کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کا بہت بلند مقام ہے. تو یہ جرت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. آج یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ بھئی حدیث کا کوئی درجہ نہیں، اور عام باتوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قرار اور احادیث نہیں ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے. آج بھائی، ساتھی، بہنیں یہ میڈیا میں لگے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے تو، لیکن ان چیزوں کو بلا تحقیق جو مقرر کتابیں ہیں اور ائمہ کی ہیں اور یہ چیزیں ہیں بیان کی گئی ہیں، ان کی تحقیق کر کے بات کو پھر آگے پہنچانا چاہیے. تو اس پہ اجر و ثواب بھی ہے، اور اس پہ آپ نے بشارتیں دی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے، پھر اس کو یاد کرے، آگے بھی پہنچائے، تو اس کا بہت بڑا مقام ہے. تو لیکن کسی غلط چیز کو اچھی بات کسی ایسی دیکھے اچھی لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر دے. تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث ہے اور موجود ہو، اور صحیح ستہ میں خاص طور پر و دیگر کتب احادیث میں یہ چیزیں. تو نبی پاک کی شان آج احادیث سے ہی ہم اس کو تعبیر کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا پیغام الہیہ پہنچا کر رخصت ہو گئے. تو ان آیات کو غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.